ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ جلد آسان ہو کر اچھے وقت لانے کا سبب بنے۔ یقیناً تم بھی منتظر ہو کہ اس اچھے وقت کے لیے جس کے لیے تم ہم وقت اپنے رب سے دعا اور مسلسل جدوجہد کرتے ہوگے۔ تو سنو، اگر تم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال کر دیکھو تو تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خود تمہاری زندگی میں بے شمار واقعات بھی ثابت ہیں کہ ایک بالاتر حکومت موجود ہے جو ساری کائنات پر غالب ہے اور جس کی معیشت ہر چیز کی واضح نشاندہی کرتا، جو ہر چیز کو بہتری میں بدل دیتا ہے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہو کر قرآن میں کہتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو کہتا ہے، وہ بادل اوپر اٹھاتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور پھر یہ بارش اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے برساتا ہے تو ایک وہ خوشی خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے۔ حضرت یوسف کے اس واقعے کو یاد کریں کہ ادھر آپ کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک آئے اور ادھر قافلے کا گزر ہوا اور بادشاہ نے آپ کو خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت کا اعلیٰ انتظام اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسا اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ عقل انسان تنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر آنکھیں صرف ظاہر آلات دیکھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کی رحمت تمہارے لیے جوش مارتی ہے تو وہ مہربان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بناتا ہے، مگر تم اپنے ستم ظرف خود کرتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھو، جب تم کشتی پانی کے اوپر چلاتے ہو تو وہ تیرتی ہے، اور جس سے پانی کشتی کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی، پھر کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنے خدا بنا لیا ہے؟ تو تم ان چیزوں کا حزن و ملال ہرگز نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے خود ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو تمہارے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں، اور وہ ایسے تبادل خطاب کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو باغوں بہار میں بدل کر اطمینان کی راحتیں نصیب کرتا ہے۔ یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے خوشیوں اور معجزات کے در کھولتی ہیں، کہ جب تم اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کے بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی کی بنانے لگو تو وہ جو ارض و سما زمین کو تمہارے ہاتھوں میں دے کر تمہاری متلاش نگاہوں کو حیران کن معجزات کے دید کروا دیتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والے کے حدود قابل رشک ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر کے مشکل راستوں کو سبیل کر کے بہترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ اور اگر تم اچانک محسوس کرنے لگو کہ نیک اور پرہیزگار کے باوجود تمہیں تکلیف آ رہی ہے تو یہ تمہارے درجات کی بلندی اور کسی اچھے وقت کی نشانی ہے، کیونکہ قدرت کا اصول ہے کہ جتنی تم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطائے ظہور پذیر ہونے والی ہے، اور ہر تکلیف کے پس پردے کائنات کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پکار اٹھو جب اہل ایمان کی، اے اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی
مدد قریب ہے ہماری۔ اللہ فرماتا ہے اور تیرے نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے وہ پہاڑ کے نیچے ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ تم خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چھینے بھی لوٹا سکتا ہے اور مانگے بھی نواز سکتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر تمہیں معجزوں تک بھی لا سکتا ہے۔ اگر وہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ سکون اور خوشیوں پہلے دیتا ہے۔ تم اپنے بارے اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں اس کا بہترین اجر نہ دے تو کہنا۔ جن کی امید کمزور نہیں پڑتی، اللہ انہیں وہ طاقت دیتا ہے جس سے ان کی زندگی کا دہر حیران کن معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے اللہ پر یقین اور توکل اور تمہارے صبر سے مانگی دعا عنقریب اللہ سے تمہارے لیے ان خوبصورت دروازوں کو کھولے گا جو تمہاری زندگی میں پیشے با خوشیوں کا آغاز بن کر تمہارے قلب کو مسرتوں سے بھر دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔